بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھولنے میں اگر بھلائی ہو۔ سواگت ہے دوستو آپ کا دیہات کی آواز میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی شاندار نظم سے پہلے بتا دوں دوستو رویش کمار پترکار کہتے ہیں بیل نیم اور جیل اپواد عمر خالد اور گلشیفہ فاطمہ پر کب لاگو ہوگا، 4 سال ہو گئے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور اے خدا ظلم سے رہائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو، اور کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، جب زمین خون میں نہائی ہو، جب زمین خون میں نہائی ہو، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، جب زمین خون میں نہائی ہو، اور تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، اور ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو۔ اور سعید بھائی یہ شعر آپ کے نام، کہ بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھولنے میں اگر بھلائی ہو، بھولنے میں اگر بھلائی ہو۔ اور سہیل بھائی اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، آپ پہنچیے گا اس شعر تک تو کوئی بھی ہاتھ خاموش نہ رہے۔ اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، آخری لفظ بے وفائی ہو، آخری لفظ بے وفائی ہو، اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، آخری لفظ بے وفائی ہو۔ پیچھے سے آواز آئی ہے مقرر کی، آج سمجھ میں آیا کہ یہاں کچھ دلجلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت شام ہے۔ اچھا سعید صاحب ہوں، پیچھے ساتھی ہوں، ایک خوبصورت سی خاتون جو ہے وہ سامنے سے گزر رہی تھی، 3 ایسے ہی دوست کھڑے تھے، ایک نے انہیں بہت غور سے دیکھ کے کہا سبحان اللہ، دوسرے صاحب نے بہت اور غور سے دیکھ کے کہا ماشاءاللہ، تیسرے سعید صاحب تھے، انہوں نے زیادہ ہی غور سے دیکھ کے کہا انشاءاللہ۔ ناظرین عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے، جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو، وہ سواری سے اتر کر سو جائے اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا، چنانچہ وہ بازو سر پر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندہ کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشہ کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کس کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات فرمائیں گے، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ لوگ تو سب ناکام ہوئے اور خسارہ میں رہے، یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا فروخت کرنے والا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور۔ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کیو منڈھنے والے ہیں، یعنی جسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے 2 آدمیوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہ اس کی علاوہ کوئی نہیں ہوتی، ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرزد ہو جائے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔